بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انصاف کو دیکھیں، انہوں نے آج ایک بہت بڑی بات کی ہے۔ یہ رائٹر ہیں، یہ کالم نگار ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ العمادی، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل واضح ہے کہ پاکستان لٹرلی ایجپشن ماڈل کو، ایجپشن سیناریو کو فالو کر رہا ہے، ایون اپنے الیکشن کے تناظر میں بھی۔ جس طرح جنرل سی سی نے لاسٹ پریزیڈنشل الیکشن میں کیا تھا، وہی سب ہو رہا ہے۔ جنرل سی سی نے جو لاسٹ الیکشن ہوئے ہیں، وہ بہت کامیکل انداز میں ہر چیز کو اپنے حق میں کر کے جیت لیے تھے، اور یہی سب کچھ پاکستان کے الیکشن کے دوران ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑی بات کی گئی ہے۔ پاکستان کے جنرل سی سیوں نے بھی یہی پلان بنایا ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پاکستان کے ہمسائے میں بھارت ہے، دوسری طرف افغانستان ہے، ایران ہے۔ کچھ جغرافیائی قدغنے ہیں پاکستان کے اوپر، جن کی وجہ سے پاکستان میں ڈائریکٹ مارشل لا کو اس وقت انڈورس نہیں کیا جا رہا مغرب کی طرف سے۔ تو پھر جنرل سی سیوں کو پاکستان میں اپنا ایک فرنٹ مین چاہیے، جو چوں بھی نہ کرے، چیں بھی نہ کرے، چاں بھی نہ کرے، بلکہ خاموشی سے ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیا جائے، لیکن اصل فیصلے جنرل سی سی ہی کرے۔ ایگزیکٹ سیم ماڈل ہے، صرف یہ فرق ہے کہ یہاں پہ فرنٹ مین ہے، وہاں پہ ڈائریکٹ ایکشن ہے۔ مغرب نے وہاں بھی قبول کر لیا، کرنے کا تو وہ یہاں بھی کر لیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں، ہر بل بورڈ پہ، ہر بینر پہ جنرل سی سی کا نام تھا، یعنی اکیلے کھڑے ہو جاؤ الیکشن میں، اکیلے لڑو ریس میں، اکیلے دوڑو اور جیت جاؤ، اور کہو جی ہم الیکشن جیت گئے ہیں۔ بالکل یہی حال نواز شریف کے ساتھ کیا جا رہا ہے، بالکل یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف اکیلا لڑے اور جیت جائے۔ مسئلہ لیکن کچھ اور ہے۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اتنے ننگے طریقے سے کیا جا رہا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس چیز نے ججز کو بھی بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ دیکھیں، قاضی صاحب راضی ہیں کہ عمران خان کو نہ آنے دو، اس کی پارٹی کو بھی تن کے رکھو، لیکن جس ننگے انداز میں کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کے اوپر سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے ہی اندر سے دباؤ آئے گا، اور قاضی صاحب کو ایکشن لینا پڑے گا۔ دو صورتیں ہیں، اگر اس طرح کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو ساری زندگی کے لیے، اور قاضی صاحب یاد رکھیں ایک نارسسسٹک طبیعت کے مالک ہیں، وہ نرگسیت کے مارے ہوئے ہیں، وہ اپنا نام تاریخ میں برے الفاظ میں نہیں چاہتے کہ لکھا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ میرا آئینی اور جمہوری قاضی کا بھی تاثر بنا رہے، اور جو میرے آقا ہیں ان کی خدمت بھی ہو جائے۔ لیکن وہ اس حد تک جائیں گے یا نہیں، دس ریمینز ٹو بی سین۔ کہ جس حد تک یہ چلے گئے ہیں، تحریک انصاف کے تقریباً تمام نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کر دیے گئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے۔ ڈکٹیٹرز تک نے یہ کام نہیں کیا جو اب کیا جا رہا ہے، وہ بھی مار دھاڑ کے اینڈ میں جو بھی بچ جاتے تھے ان کو کچھ کو لڑنے دیتے تھے الیکشن۔ یہاں پہ واضح کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف کے 9 مئی کے الزامات ہیں اس کے اوپر، تو نہیں اس کو کاغذات جمع کرانے دی جائیں گے۔ 9 مئی کا کاغذات سے کیا تعلق ہے؟ یعنی ثابت ہو گیا کہ بدماشی کی جا رہی ہے، ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کا فالس فلیگ صرف اسی لیے کیا گیا تھا کہ ایونچولی اس کو استعمال کر کے پہلے پی ٹی آئی کو توڑا جائے گا، عوام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، وہ تو نہیں ہوئی، بلکہ الٹا عوام تو کچھ اور کہہ رہی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو الیکشن سے بھی باہر رکھا جائے گا۔ یہ سب کچھ لنڈن پلان کا حصہ ہے جو کیا جا رہا ہے، لیکن میری یہ کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ سارے ججز مینج نہیں ہوں گے۔ صرف فرق معمولی سا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس حد تک ججز سارے تو مینج کرنا ممکن نہیں ہے کہ 90% یا 95% آپ ان کے ریجیکٹ کر دیں اور کہیں جی کہ بالکل صاف شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کوئی مفرور ہے تو اس کے کاغذات نہیں جمع ہوں گے۔ یہ اسحاق ڈار کے کیس میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار بھی جب سینیٹر بنے تھے تو وہ مفرور تھے 2018 میں، یہ مت بھولیں، سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو کسی کا مفرور ہونا، کسی کا ملزم ہونا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے کسی کے کاغذات مسترد کرنے کی۔ عدالتوں کو قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ بیچ میں جو مجھے لگ رہا ہے نا خدشہ، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو تگڑے امیدوار ہیں ان کو نکال دیا جائے گا، اور جو سیکنڈ تھرڈ لیول پہ ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ان کے منظور کر لیے جائیں گے، اور دکھاوے کے لیے کہ دیکھیں جی ہر جگہ پہ ہر حلقے پہ تحریک انصاف کا بندہ تھا، ہم نے لڑنے دیا گیا۔ کچھ اس طرح کی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن جو اصل گیم ہے وہ سمجھیں۔ عمران خان سے این آر او لینا چاہتے ہیں، اس سے پہلے دباؤ بڑھا رہے ہیں۔
عمران خان کی پارٹی کو مزید تنگ کیا جا رہا ہے جان بوجھ کے. ہوپلیسنس پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیں گے. آپ کی پاپولیرٹی کیا کرے گی پھر؟ گھاس چرنے جائے گی. جب ہم آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے آپ کیا کر لیں گے؟ لیکن ان کے اوپر بھی دباؤ بہت زیادہ ہے. جانتے یہ بھی ہیں یہ کوئی، دیکھیں اگر مجھے ایک بات پتا ہے تو ان کو نہیں پتا. یہ روٹی کو چوچی بولتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ جتنا یہ تحریک انصاف کو دبائیں گے اتنی عوام ان سے نفرت کرے گی، اور جتنی عوام ان سے نفرت کرے گی ان کی طاقت سے گرپ کمزور ہوتی جائے گی، ڈھیلی پڑتی جائے گی. بھلے وقت ہوتے اگر جیسے پہلے تھا تو لوگ یہی سوچتے رہتے کہ نواز شریف نے بیوروکریسی کو خریدا ہوا ہے، عدلیہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو یہ ساری گیم وہ کر رہے ہیں. عمران خان نے یہ بھلا وقت بھی چھین لیا ہے. لوگوں کو اپنے اصل مجرم پتہ ہے، اور یہی غصہ ہے، اور ظاہر غصہ بنتا ہے. 76 سال سے جرائم کیے، کبھی اس کے متھے لگا دیا، کبھی اس کے متھے لگا دیا، کبھی نواز شریف برا، کبھی بینظیر بری، کبھی زرداری برا، کبھی کوئی اور برا. لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصل میں سارے جرائم کرنے والے کون ہیں، اور یہ غصہ ہے. اس بات پہ غصہ بنتا ہے. یہ تاریخ کے بہت بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ ایک پوری قوم جو افیم پی کے سو رہی تھی اس کو ایک بندے نے جگا دیا اور بتایا کہ یہ تمہارا استحصال کر رہے ہیں، اور قوم اب آنکھیں بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شعور کا جن جو بوتل سے نکل چکا ہے وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ملک کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اتنے متنازع الیکشن کرا کے ملک میں استحکام نہیں آ سکتا، ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ایسی حرکت کر کے کہ آپ ترقی کر سکیں، ملک میں زر مبادلہ کو لا سکیں. اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے. کیسی آئے گی ایسے ماحول میں، افراتفری کے ماحول میں، بے سکونی کے ماحول میں، ایک جعلی نظام کے ہوتے ہوئے؟ تو سسٹم کو عمران خان سے این آر او چاہیے. اس این آر او لینے کے لیے گچی زیادہ دبائی جا رہی ہے بس، کیونکہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ مذاکرات پوزیشن آف سٹرینتھ سے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے مخالف کو جتنا کمزور کر لیں وہ اتنی اچھی شرائط پہ اور بہتر شرائط پہ آپ سے مذاکرات کرے گا. یہ اس سے پہلے عمران خان کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے، دباؤ ان پہ بہت ہے لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. آج ملک کا بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو الیکشن سے پہلے ہی جیت گیا ہے، کیونکہ اس کے کاغذات مسترد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ 90 سے 95% سیٹیں عمران خان جیت جائے گا، اس لیے انہوں نے اتنے زیادہ کاغذات مسترد کر دیے ہیں. پورے شہر کے تمام امیدواروں سے سارے کاغذات مسترد. بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ تو صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سارے کاغذات منظور. تو آپ سب نے فکر نہیں کرنی، گھبرانا نہیں ہے. پٹیشنز تیار ہیں، آلریڈی تیار ہیں، ویل پریپیئرڈ ہیں. جیسے ہی ہفتہ سٹارٹ ہوتا ہے منڈے سے تمام پٹیشنز ہائی کورٹس میں اور جو ضرورت پڑے گی بعد میں سپریم کورٹ میں بھی داخل کروائی جائیں گی. ثبوت تمام اکٹھے ہیں. قاضی صاحب آئیں گے تو ان کے منہ پہ مارنے چاہیے کہ یہ آپ کہہ رہے تھے شفاف الیکشن ہوں گے، یہ آپ کے آروز ہیں، یہ کر رہے ہیں. ویڈیو ثبوت موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں جو ہو رہا ہے، وٹنسز، آئی وٹنسز موجود ہیں، بڑے بڑے نامور وکلاء موجود ہیں جو وٹنس بنیں گے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد قاضی صاحب کیسے آنکھیں بند کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں قاضی کے لیے بھی آنکھیں بند کرنا ناممکن ہو جائے گا، اور آپ کو بہت جلد رزلٹ نکلتا ہوا نظر آئے گا. الیکشن ہوں گے بھی اور تحریک انصاف بھی ہوگی، بلے کا نشان بھی ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر میرا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس قدر ننگی بدماشی کے بعد ممالک تباہ ہو جایا کرتے ہیں. ہم پاکستان کو تباہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ صرف الیکشن کی تیاری کریں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.